السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے چوتھے لیسن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے بیٹیوں کی عزت۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں، نگاہ میں بیٹیوں کی عزت۔ اللہ اکبر۔ خدائے زندہ یاد رکھیں، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، یہ اس کا اصول ہے، یہ اس کا ضابطہ ہے۔ لیکن جب ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم لوگ اپنے نکمے پنے کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے ہم جب پیچھے ہٹ گئے تو انہوں نے پکڑ کر جام تھام لیا۔ انہوں نے پکڑ کر جام تھام لیا۔ یہ بات ضرور کہوں گی کہ خیر کی قدریں ہمیشہ جہاں بھی ملیں، کسی بھی کفر کے معاشرے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، وہ پھوٹتی میرے رسول کے قدموں سے ہی ہے۔ وہ پھوٹتی میرے رسول کے قدموں ہی سے ہے۔ چوکھٹ اسی کے نور سے منور ہوتی ہے، ورنہ انسان کی کیا اوقات ہے؟ ورنہ انسان وہ ہے کہ جب زمانہ جاہلیت تھا تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ بچیوں کو اٹھاتے تھے اور اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، اور پیچھے سے لوگ، معاشرہ کہتا تھا واہ، باپ کو داد دیتا تھا کہ بہترین کام کیا، ماں کو داد دیتا تھا کہ کیا کام کیا ہے، کیا کمال کا کام کیا ہے۔ خوشیاں منائی جاتی تھیں، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اتنا بڑا ظلم، اتنا گھنونا ظلم جو اللہ کی نگاہ میں گناہ ہے، جرم ہے، جرم عظیم ہے۔ یاد رکھیں، جب کل بروز حشر سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ یا آپ یوں سمجھ لیں کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کا کیا جائے گا، اور وہ قتل بھی وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ان کو قبر میں سے اٹھا لیا جائے گا، اور قرآن کہے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قبروں میں گڑی ہوئی لڑکیوں کو اٹھایا جائے گا، ان کے باپ کو کٹ گھڑے میں کھڑا کیا جائے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ بچیوں تمہیں کیوں قتل کیا گیا؟ تو کہیں گی ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کیوں قتل کیا گیا، ہمیں نہیں پتا ہم نے کون سا گناہ کیا تھا جو ہمیں قتل کر دیا گیا، ہمیں نہیں پتا ہمارے دامن پر کون سا داغ تھا جس کے عوض باپ نے ہمیں قتل کر دیا گیا۔ ہم تو ابھی بولنے بھی نہیں پائے تھے کہ ہماری زبانوں کو نوچ لیا گیا، ہماری تو ابھی آنکھیں بھی نہیں کھلی تھیں کہ ہماری آنکھوں کو بند کر دیا گیا، ہمارے تو ابھی پھول بھی نہیں کھلے تھے کہ ان پھولوں کو نوچ لیا گیا۔ اللہ اللہ، کہاں ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کیوں قتل کیا گیا، یہ قیامت ہم پر کیوں ڈھائی گئی، ہم نے ایسا کیا ستم کیا تھا۔ تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو آج بھی دل خون کے آنسو روتا ہے، آج بھی دل غمناک ہو جاتا ہے، آج بھی دل غمگین ہو جاتا ہے کہ ایسے ایسے سفاک لوگ دنیا میں، معاشروں میں پائے گئے ہیں کہ قتل کر دیں، بچی کو زندہ درگور کر دیں، اور خوشیاں منائیں، چرچے کریں، شاباشی لوٹیں۔ کیا کرتے تھے؟ گڈھا کھودا جاتا تھا، اس میں بچی کو بٹھا دیا جاتا تھا، اسے کھلونے دے دیے جاتے تھے، وہ اس میں کھیلتی رہتی تھی، اوپر سے اس پہ ریت ڈالنا شروع کر دیتے تھے۔ بچی سمجھتی یہ بھی کوئی بہترین کھیل ہے، وہ بھی شریک ہو جاتی، وہ بھی خوش ہوتی، مٹی ہاتھ میں لیتی رہتی۔ جب مٹی اس کے گلے تک، اس کے کاندھوں تک آ جاتی تو وہ سمجھتی ہے معاملہ کچھ اور ہے، اب بات کچھ اور ہے۔ بچی کا سینہ، گلا سب ڈھکنے لگتا تو اس کی سسکیاں، اس کی چیخیں، اس کی آہیں ریت میں دب جاتی۔ وہ چیخ چیخ کر چلاتی، باپ میں نے کیا ظلم کیا، مجھے کھینچ لو، مجھے لے لو، نہیں، مجھے زندگی کی بھیک دے دو، نہیں۔ بچی کو زندہ درگور ڈال دیتے، اور واپس آتے تو انہیں معاشرہ بڑی شاباشی دیتا کہ واہ بہترین کام کیا۔ ماں کو کہتے واہ تم نے تو عزت لوٹ لی، بہترین ہو گیا۔
ایسے معاشرے میں پھر عرب کے مقام پر جو ایک آواز بلند ہوئی، بچیوں کی عزت پر ایک آواز بلند ہوئی، وہ میرے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کی تھی۔ فرمایا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی بروز قیامت اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور یاد رکھو جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے گویا اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ میرے محبوب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیٹیوں کو عزت دی معاشرے میں، وہ میرے محبوب آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے ہمیں مجھے آپ کو عزت عطا فرمائی۔ فرمایا ایک مجلس میں کہ جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی تو گویا قیامت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلی، قیامت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جس کی ایک بیٹی ہو اس کے لیے آپ کا ساتھ نہیں ہوگا؟ تو فرمایا جاؤ اس کے لیے بھی میرا ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ اس کے لیے بھی میرا ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچیے کہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے اور کہاں میرے محبوب کریم نے عزت کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اور ایک بیٹی والا خواہش کرنے لگا کاش میری 2 بیٹیاں ہوتی، کاش میری 2 بیٹیاں ہوتی، اور میں اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نکاح کرواتا اور آپ کا ساتھ حاصل فرماتا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف عزت دی بلکہ بخشش کا پروانہ لکھ دیا کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ تو یہ میرے محبوب کی دل نوازیاں ہیں کہ مجھے اور آپ کو عزت عطا ہوئی۔ اللہ کریم ہمیں اسوہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بیٹیوں سے پیار عطا فرمائے۔ بیٹیاں ہر شکل میں، عورت ہر شکل میں عزت کے قابل ہے، بچی ہے تو عزت کے قابل ہے، بیوی ہے تو عزت کے قابل ہے، ماں ہے تو عزت کے قابل ہے، کسی بھی رشتے میں عورت کو لے آئیں وہ عزت کے قابل ہے۔ اللہ کریم ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آواز حق کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ ڈریں نہ جھجکیں، جہاں غلط ہو اس کو غلط کہیں، جہاں صحیح ہو اسے صحیح کہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس پیغام کو جتنا عام کر سکیں کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، آگے سے آگے پہنچائیے، اس پلیٹ فارم میں حصہ ڈالیں، شیئرز لے کر آئیں، آپ لوگوں کو سبسکرائبرز تک رجوع کروائیں تاکہ بہترین طور پر ہمارا کام آگے چل سکے۔ جلد ملتے ہیں کسی اچھے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔